اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ استقبال ہے آپ سبھی کا مسلمز لائف سٹائل میں، جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں ان تمام آداب زندگی پر جو دین اسلام نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا ہے لباس پہننے کے آداب۔ لباس پہننے کے جو آداب اہل بیت اطہار نے ہمیں سکھائے ہیں، جو روایات میں ملتے ہیں، انشاءاللہ آج اس پر گفتگو ہوگی۔ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں مولانا علی جناب علی عباس خان صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آغا، کپڑے پہننے کے جو اہمیت ہے اس سے تو ہم بخوبی واقف ہیں کہ یہ لباس ہمارا تعارف بھی ہوتا ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ پروٹیکشن بھی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ہماری شناخت کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں دین اسلام میں کہ لباس کب کیسا پہنا جائے اور بالخصوص کس طریقے سے پہنا جائے، انہیں اگر آپ یہاں بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اللہم عجل لولیک الفرج۔ لباس پہننا اور کپڑے پہننا جی جبکہ انسان کا ایک روٹین ہے، اور ہر ٹائم بہرحال کوئی نہ کوئی لباس اس کے بدن پہ رہتا ہے، اس کے باوجود بھی جو اسلام نے اس کی تاکیدات کی ہیں معمولاً لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دین جو ہر چیز کے بارے میں آ کے ہمیں بتا رہا ہے اس نے اس شعبے کو خالی چھوڑ دیا ہو، نہیں، بلکہ دو حصوں میں آ کے بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک ہیں ضروری اور واجبات لباس کے حوالے سے، جی کیونکہ دیکھیے مستحبات اور آداب کا فائدہ اس وقت ملتا ہے صحیح ہے، جب ہم واجبات پر بالکل عمل پیرا ہوں۔ عمل پیرا ہوں۔ جی تو ایک اشارہ کرتے ہیں لباس پہننے کے واجبات کی طرف۔ جی پہلا واجب اور ضروری واجب جو ہے لباس کو پہننے کا وہ یہ ہے کہ لباس حلال ہو، بالکل، حلال پیسے حلال کا ہو، کمائی کا حلال ہو۔ کمائی کا ہو۔ جی اگر کسی سے لے کے پہن رہے ہیں تو اس کی اجازت سے لے کے پہنے، یہ ایک پہلی شرط ہے کہ بہرحال انسان کو چاہیے کہ اس پیسے سے لباس خرید۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حلال اور حرام صرف کھانے میں آتا ہے، نہیں، حلال اور حرام لباس میں بھی آتا ہے۔ جی حلال اور حرام تو اسلام کی زندگی کے ہر پہلو میں آتا ہے، بالکل بے شک، دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، ہر جگہ پہ اس کا دخل ہے، صحیح ہے، کھانے پینے کا نہیں ہے۔ بالکل اچھا، ایک غلط کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ بھائی دیکھیے کھانے پینے میں حلال حرام کی رعایت کر لیں گے، دوسری جگہ پر کمزور، تو بھائی جیسے وہ نقصان دہ ویسے یہ نقصان دہ۔ بالکل، شریعت محمدی میں جو حرام ہے وہ ہے حرام ہے، اس کے اپنے آثار ہیں، اس کے اپنے نقصانات ہیں، لہٰذا توجہ کرنا چاہیے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، جو لباس مخصوص ہیں جی مرد اور خواتین سے، اس کو بدل کے نہیں پہن سکتے اسلام میں، جی یہ ایک ہے۔ جی اور وہ لباس جو مخصوص ہے غیروں سے، جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، جی جو خدا کی توہین کرتے ہیں، شاید انہیں نے اپنی زندگی میں کوئی خاص لباس پہن لیا ہے، بنا ان کی رکھا ہے، شناخت ہے، ان کی پہچان ہے، وہ لباس بھی پہننا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے انسان ان کی مشابہت ہو جانا جاتی جائے، ہے، ان کی طرف جانا جاتا ہے، یہ ایک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسا لباس پہننا، حتی مرد حضرات کے لیے ایسا لباس پہننا، حتی مرد حضرات کے لیے کہ جس سے جسم نمایاں ہو، جی تنگ کپڑے پہننا ایسے کہ جسم اس سے نمایاں ہو رہا ہو، تو یہ بھی اسلام نے اس کو بھی آ کے حرام قرار دیا ہے۔ جی اب ایک انسان ہے جو ان کی رعایت کر کے اب چاہتا ہے کہ اس سے آگے بڑھے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ آداب کی بھی رعایت کرے۔ اگر اس نے واجبات کی رعایت کر لی ہے تو بہت سی چیزیں خود اسی کے اندر آ جاتی ہیں، اگر انسان اس کی رعایت کر لیتا ہے۔ جی کہ مثلا تھوڑا سا کپڑے، اب مثلا دیکھیں کبھی کبھی جو ہے ہم آتے ہیں، آج کل یہ رائج ہے، یہ چل رہا ہے، یہ فیشن ہے، جی 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 تو ہم خدا کو مانتے ہیں یا فیشن کو مانتے ہیں، اسے ہمیں پہلے طے کر لینا چاہیے۔ ہمارے لباس کا اسٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کو پسند ہے
بھائی دیکھیں ایک بہت لاجیکلی بات ہے، جب بھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو پہلی نظر ہماری اس کے لباس پہ ہی پڑتی ہے. بالکل صحیح ہے جی. جیسا ہوگا ویسے ہی اس کے ذہن میں مخاطب کی اس کی تصویر بنے گی. جی. حتیٰ بہت زیادہ تاکید ہے کلر لباس کا، کس طریقے کا، اب وہ سب آداب میں آنے لگتا ہے. جی. جب ان چیزوں کی انسان رعایت کرنے لگتا ہے تو پھر اب آداب کے اندر آ کے رعایت کرنے لگتا ہے. تو ہمیں لباس پہننے میں ان پرنسپل اور قوانین کی طرف توجہ دینا ہے جو خداوند متعال اور اہل بیت علیہ السلام نے. جی. اب کوئی آ کے یہ کہے کہ بھائی یہ تو 1400 سال پہلے بتائے گئے تھے، میں پھر جواب دوں گا اسلام پرانا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اسلام ہر دن کے لیے اسی دن کا اسلام ہے، یہ ہمیں غور کرنا ہے. پروردگار نے قیامت تک کی ہماری ضرورتوں کو پورا کیا ہے، بیان کیا ہے. آگے ہم رعایت نہ کریں وہ ہماری کمی ہے. آداب ہے لباس پہننے میں یہ ہے کہ انسان سیدھے ہاتھ کی طرف سے، رائٹ سائڈ کی طرف سے شروع کرے پہننا. جیسے اگر شرٹ ہے تو پہلے سیدھا ہاتھ ڈالے، پینٹ ہے تو پہلے سیدھا پیر ڈالے. یہ تاکید کی گئی ہے کہ روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ وضو میں اور لباس میں انسان کو رائٹ سائڈ سے کیا کرنا چاہیے؟ شروع کرنا چاہیے. جیسے کھانے کے آداب میں بھی یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے. تو یہ بہرحال اس کی طرف ایک تاکید ہے، اسلام کی توجہ ہے. میں بہرحال کہتا ہوں والدین سے کہ دیکھیں اپنے بچوں کو سکھائیں. مثلا ایک نئی آج کل فکر رائج ہوئی ہے کہ بھئی دیکھیں بچہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے. ہم بھی اس بات کے موافق ہیں کہ بھئی بچے کو بہت زیادہ کہ ٹوکنا ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں اگر آپ نے اس کو وقت پہ آ کے کنٹرول نہیں کیا تو وہ عادت بن جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. جیسے لکھنا، جی سیدھے ہاتھ سے لکھنے پہ تاکید ہے. اچھا. سیدھے ہاتھ سے کھانے پہ تاکید ہے. پہنتے وقت سیدھا ہاتھ کپڑے میں ڈالنے کی تاکید ہے. تو یہ تاکید انسان کی زندگی پہ اثر ڈالتی ہے. بچپنے میں کنٹرول ہو سکتا ہے، بچپنے میں آپ اس کو عادت ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، آپ اس کو دھیرے دھیرے اس کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. خیر یہ ایک اسلامی طریقہ ہے. دوسری چیز جو آج کل آپ دیکھیں گے جو تقریباً الٹا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بس معمولاً انسان دو طرح کے لباس پہنتا ہے، پینٹ ہے، شرٹ ہے، یعنی ایک اوپر کے حصہ، ایک باٹم اور ایک ٹاپ. جی. معمولاً جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پہننے میں نیچے کا لباس پہلے پہنتے ہیں، اوپر کا لباس بعد میں پہنتے ہیں. جبکہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حضرت فرماتے ہیں، البتہ یہ روایت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پیراہن اور شرٹ پہلے پہنتے ہیں اور شلوار بعد میں پہنتے ہیں، پینٹ بعد میں پہنتے ہیں، ٹاپ پہلے پہنتے ہیں جی اور جو نیچے کا لباس ہے اس کو بعد میں پہنتے ہیں. یہ جو اوپر سب سے لاسٹ میں کپڑے پہنے جا رہے ہیں اس کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ آداب لباس میں سے ایک ادب یہ ہے. یا ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے قبلہ. مثلا تین ادب ایک ساتھ بیان کیے گئے پینٹ پہننے کے حوالے سے. ایک، لوگوں کے سامنے نہ پہنے. بالکل صحیح. 2، قبلہ رخ نہ پہنے. نمبر 3، بیٹھ کے پہنے. جی. بیٹھ کے پہننے پر اتنی تاکیدات ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بیٹھ کے پینٹ نہیں پہنی، کھڑے ہو کے پہنی، جی، تو 3 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیا بات کر رہے ہیں؟ اب ان دونوں کا کیا رابطہ ہے؟ اسے ہم اور آپ، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے. لینا دینا ہے. بالکل ہے. کیوں؟ کیونکہ شاید ہو سکتا ہے، اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اور اس کے پیچھے کیا کنیکشن ہے وہ تو خیر خدا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ ہو کہ انسان نے ایک طریقے سے مخالفت کی ہے. تو پروردگار بھی جب انسان مخالفت کرتا ہے تو کچھ دن اس کو اس کے حوالے کیا ہے چھوڑ سکتا ہے. اور روایات کی تاکید اس بات، مثلا ایک روایت میں تینوں کو بیان کیا گیا ہے جی، لیکن یہ بیٹھنے والا مسئلہ کئی روایات میں آ کے بیان کیا گیا ہے. اور جو تقریباً آپ دیکھیں گی جی
تقریباً اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا. ہاں نہیں کیا جاتا، یا مثلا پتہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کی مراد نہیں ہو پاتی. نہیں، لیکن یہ اتنے زیادہ زور کے ساتھ نہیں پتہ ہوگا. جیسے میرے لیے بھی یہ بہت نیا تھا کہ اس کا جو ہے وہ تال میل دعا سے، جیسے بہت ساری چیزوں کے لیے ہم جانتے ہیں کہ پانی بیٹھ کے پینے کی تاکید ہے، اور جو ہے وہ کنگھی بھی جو ہے وہ بیٹھ کے کرنے کی تاکید ہے. تو اسی طریقے سے اس کے بارے میں پتہ تو تھا، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کا دعا سے بھی لینا دینا ہے. نہیں، بہرحال معصوم فرما رہے ہیں کہ جی. دعا سے بھی اس کا رابطہ ہے اور دعا سے بھی اس کا لینا دینا ہے، تو بہرحال اس کے پیچھے اثرات ہیں. جی. ایک اور چیز جو روایات میں بیان کی ہے وہ یہ ہے لباس شہرت. لباس شہرت دو طریقے. دیکھیے، ایک لباس وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو انگشت نما کر دیتا ہے، ایسا لباس کہ مثلا لوگ آ کے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کیسا لباس ہے، یہ تو حرام ہے. لیکن ایسا لباس بھی جو اس کی شان کے خلاف ہے، شاید وہ حرام کیٹیگری میں نہیں آتا جی، لیکن ادب کے خلاف آ جاتا ہے. یعنی ایسا لباس کہ جو مثلا صاحب وقار انسان، سمجھدار انسان جو ہے سمجھتا ہے، اس طرح کا لباس. مثلا ایک زمانے میں بہرحال بہت چلا تھا مثلا پھٹا ہوا کپڑا اور اس ٹائپ کا، اور مثلا گھٹنے پہ پھٹ. تو یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے ہم نے لیا، یہ کن لوگوں کی سیرت ہے، کس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں. تو اگر ہم غور کر رہے ہیں، ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں. دیکھیے، ایک طرف سے ہمارا دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ہستیوں کو مانتے ہیں جی. دوسری طرف سے جب ہم اپنی زندگی کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں بھی ہم ان کے کہنے کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے. دیکھیں، یہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کرنا ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے کیا کرتا ہے، قریب کرتا ہے. کیوں؟ اب میں دیکھ رہا ہوں میرا دوست ہے، مثلا میرے گروپ کے لوگ ہیں، سب الگ ٹائپ کا پہن رہے ہیں جی، لیکن اب میں وہاں پہ آ کے موازنہ کرتا ہوں کہ میں یہاں پر ان کی سنوں یا اہل بیت کی سنوں. اگر یہاں پہ میں نے آ کے اہل بیت کو آگے بڑھا دیا، کہ بڑھانا ہی چاہیے، بالکل خود بخود ان کی محبت میرے دل میں کیا ہوگی، محبت اور اطاعت تو یہی ہے، ہوگا، بڑھے گا، خود بخود بڑھے گا. تو اس کا خیال کرنا کہ لباس شہرت سے انسان ایک ایسا لباس جو انگشت نما ہوتا ہے، لوگ آ کے اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، یا خصوصاً لڑکوں میں تو بہرحال یہ مسئلہ ہوتا ہے، خواتین میں مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ انسان اس طریقے سے جو ہے وہ اس طرح لباس کی طرف آتا ہے. مثلا آج دیکھیں خواتین بعض حجاب کو اپنے لیے سمجھتی کہ ہمارے لیے پابندی ہے، یہ ہمارے لیے ایک مشکل ہے. خیر، میں تھوڑا سا اسلام سے ہٹ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اگر ہم اسلام سے پہلے بھی دیکھیں تو اگر اس زمین پر کچھ ترقی یافتہ معاشرے تھے، بہت اچھا ہے، ان میں آپ دیکھیں تو خواتین حجاب کے ساتھ ہی رہتی تھی. جی جی. یہاں پر ہمارے علماء ایک بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ حجاب فطرت کا نام ہے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، فطرت کا نام ہے جی. لیکن ویسٹ نے کیا کیا ہے، ہماری فطرت کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے. میں یہاں پہ اپنے جوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جائیں ضرور، اسپین کی تاریخ پڑھیں. عربی فارسی میں اس کا ورڈ ہے اندلس، جس کا آج ہم اسپین اور اسپانیہ کہتے ہیں. وہاں کی ایک بار ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں کہ وہ سرزمین کس کے ہاتھ میں تھی، کیا ہوا کہ وہ ان کے ہاتھوں سے نکلی، اور کیا ان کے ساتھ کیا گیا. ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج کل معاشرے میں پھیل رہا ہے اور ہم اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں یا متوجہ نہیں، یہ وہ ہے بے حیائی. صحیح آگا، بالکل. بے حیائی کی شروعات لباس سے ہوتی ہے، شروعات لباس سے ہوتی ہے. انسان، کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر کم کپڑے پہننا ترقی کی نشانی ہے تو جانور سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. ایک بہت فیمس کلپ بھی ہے، ایک خاتون ہے، مجھے ان کا نام نہیں پتا، جو باقاعدہ پورے مکمل حجاب فاطمی میں ہیں. وہ یہی کہہ رہی ہیں لوگوں سے کہ آپ جب انسان کی تاریخ کو پڑھیے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اسٹون ایج مین تھا، جو پتھروں کے دور کا انسان تھا، وہ برہنہ ہوتا تھا.
جیسے جیسے دھیرے دھیرے وہ ترقی کرتا گیا، اس نے الگ الگ طرح کے لباس اپنے لیے بنائے، کبھی پتوں سے، کبھی جانوروں کی جلد سے. اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان جیسے جیسے ترقی یافتہ ہوتا گیا ویسے ویسے وہ اپنے آپ کو ڈھکتا چلا گیا. لہٰذا ایک خاتون کا اپنے آپ کو مکمل طور پہ ڈھکنا بہترین ترقی کی نشانی، یہ ترقی کی نشانی ہے. لیکن ہمارے کانوں میں کیا کے پھونک دیا گیا ہے، ہمیں کیا سمجھا دیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ فیشن ہے، یہ ترقی نہیں ہے. یہ اگر دنیا کسی چیز کو ترقی مانے لیکن دین آ کے اس کو ترقی نہ مانے تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دینداری کا لیول کہاں پر ہے، جی ہم ابھی کس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ہم کن باتوں، بہت چھوٹی چھوٹی سی سادی سی باتیں. اور عجیب بات آپ دیکھیے کہ جو فیملیز ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتی، بچے بھی وہاں رعایت نہیں کرتے. جی جی پہلی نسل تھوڑی سی بگڑی ہوتی ہے اس حوالے سے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگلی نسل ایک قدم اور آگے بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد والی نسل ایک قدم اور آگے بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھیں تعجب ہوتا ہے کہ مثلا اہل بیت کے ماننے والے گھرانوں میں یا اس طرح کے گھرانوں میں کوئی آ کے، یعنی تعجب ہوتا ہے کیونکہ میں نے سنا ہے اور باقاعدہ میرے پاس پروف ہے. سامنے والا کے تقاضا یہ دے کہ بھائی دیکھیے میں تو ایسی لڑکی کے سے شادی کروں گا کہ جو حجاب نہ کرتی ہو. کیوں؟ کیونکہ میں اس کو لے کے کہیں جا نہیں سکتا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ملوا نہیں سکتا. مردوں کی غیرت، یعنی یہ کیا ہے؟ یعنی یہ لباس جو اسلام نے آ کے اس کو اتنی اہمیت دی ہے، اس کے آداب، اس کا طریقہ بتایا ہے. اور آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا کہ یہ جب خواتین کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ان کے حجاب کی اور ان کے لباس کی، اس کا ایک بہت بڑا حصہ پلٹتا ہے مردوں کی طرف. کیونکہ دیکھیں ایک خاتون ہمیشہ کسی مرد کے ساتھ رہتی ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بیٹا ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس کی رکھوالی کی ذمہ داری خدا نے کسے دی ہے؟ مردوں کو دی ہے. اس کے نفقے کی ذمہ داری خدا نے کس کو دی ہے؟ مردوں کو دی ہے. اس کے حقوق کی ذمہ داری کس کو دی ہے؟ مردوں کو دی ہے. ان میں سے ایک ہی چیز آتی ہے، اگر یہاں پہ مرد حضرات آتے ہیں اور تھوڑا سا آسانی سے لینا شروع کر دیتے ہیں تو دیکھیں ایک دم سے جو ہے وہ درار اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے، دھیرے دھیرے فاصلہ بڑھ جاتا ہے. آپ ایک قدم بڑھائیں، اللہ 10 قدم سے مدد کرے. اگر ہم اس کو ماننے کی کوشش کریں ہیں. یعنی وہ چیز جو اسلام میں پازیٹیو ہے، ایک مرحلہ بڑھتا ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہے، جی ایک مرحلہ اور آگے بڑھتا ہے وہ نگیٹو ہو جاتی ہے. اب مثلا کسی آپ جوان سے کہ تو اس کو تعجب ہوتا ہے کہ اچھا یوں ہے، ہم تو اس کو صحیح سمجھتے تھے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یعنی وہ دیکھا ہی نہیں ہے، جب دیکھا ہی نہیں، اس نے سنا ہی نہیں ہے، اس نے اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو دیکھا ہے. اب آپ دیکھیں اگر اس کی رعایت کی جائے تو خود بخود حفاظت ہوتی ہے خواتین کی، خود بخود حفاظت ہوتی ہے معاشرے کی، خود بخود سمجھ میں آتا ہے. بالکل صحیح. تو خیر انشاءاللہ ہمارے ناظرین اس پہ غور کریں گے. آخری آداب میں سے ایک ادب کی طرف اشارہ کروں، دعا ہے. دعا کپڑا پہنتے وقت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے پہنتے وقت کی دعا بیان کی ہے. 2 طرح کی دعائیں ہمارے پاس. جی ایک دعا ہے کہ جب انسان نیا لباس پہنے، تو وہ تو معمولاً لوگ کوشش کرتے ہیں، یا مثلاً بعض روایات میں آیا ہے کہ 57 مرتبہ سورہ انا انزلنا پانی پہ پڑھ کے لباس کے اوپر جو ہے وہ ڈالے، تو جب تک کہ وہ لباس پہنے گا شیطان اس کے اوپر حاوی نہیں ہوگا. تو یہ تو ہے نئے لباس پہننے، یا نئے لباس پہننے کی بھی دعا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں. کچھ دعائیں ہیں، ایک آدھے لائن کی دعا ہے روز پہننے جب انسان لباس پہنے. میں اس کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کروں، دیکھیں گے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے ہم کو سکھایا ہے. اللہم البسنی التقوی وجنبنی الردا. اے میرے پروردگار یہ لباس میرے لیے لباس تقوی ہو. یہ قرآن کی تعبیر ہے. قرآن کہتا ہے لباس التقوی ذالک خیر. سبحان اللہ. تقوی کا لباس تمہارے لیے بہترین لباس ہے. کیا بات ہے. اسی کو روایت نے آ کے پیش کیا کہ خدا سے دعا کرو کہ یہ لباس تقوی بن جائے، اس لباس میں گناہ نہ ہو، اس لباس میں بے حیائی نہ ہو، اس لباس میں خدا کی مخالفت نہ ہو. سبحان اللہ. اور اس کے بعد آگے دعا آگے کہتی ہے وجنبنی الردا. دیکھیں 5 ورڈ ہیں کل دعا میں. اللہم جی البسنی جی لباس التقوی، البسنی التقوی وجنبنی الردا. 5 ورڈ ہے. اتنا سا آپ کون سا انسان یہ کہے کہ میں اتنی جلدی میں ہوں کہ مثلا یہ 5 ورڈ بھی زبان پہ نہیں لا سکتا. جتنی دیر آپ پہنیں گے وہ شاید اس سے زیادہ ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا.
پھر دوسرا اس کا حصہ کہہ رہے کہ جنبنی الردا. جنبنی الردا کا مطلب ہے کہ پروردگار مجھے آ کے بری چیزوں سے محفوظ رکھ. یعنی دونوں طرف سے دعا ہے, اچھائیوں کی طرف, بہتری کی طرف. وہ انسان جو ہر لباس پہنتے وقت اس دعا کو کر رہا ہے, آپ بتائیں کیا خداوند متعال اس کی مدد نہیں کرے گا کہ وہ گناہوں سے بچے؟ 2 دفعہ 4 دفعہ ایسا ذکر کریں گے تو کیا اللہ ایک دفعہ نہیں سنے گا؟ پھر انسان ایک بار سمجھتا ہے, سوچتا ہے. یعنی اسلام نے بار بار کوئی بڑی بڑی دعائیں تو کئی عدد ہیں کہ انسان جو ہے وہ بہرحال ان دعاؤں کا آ کے دیکھے. یہ لباس پہننے کے آداب. آخری بات ایک اشارہ کروں گا اس چیز کی طرف. جی دیکھیں, کبھی کبھی ہم مقصد بھول جاتے ہیں لباس پہننے کا. لباس پہننے کا مقصد دوسروں کے سامنے فخر کرنا نہیں ہے. اس لیے اسلام نے منع کیا ہے ان لباس کو کہ جو زمین پر کھنچتے ہیں. اچھا زمین پر اگر لباس کھنچ رہا ہے تو اسلام نے منع کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے, اس میں فخر ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو خواتینوں میں تو بہت عام ہے ایسے کپڑے پہننا, اسلام نے منع کیا, اور باقاعدہ ڈھونڈے جاتے ہیں ایسے کپڑے کے جس میں جو ہے وہ ہیل اونچی ہو اور نیچے وہ, تاکہ کپڑا اور ایکسٹرا لیندی رکھا جاتا ہے کہ وہ نیچے زمین پہ فلو کرے. تو یہ تکبر کی نشانی ہے. تو یہ منع کیا گیا, یہ تکبر کی نشانی. دیکھیے لباس, کیونکہ انسان لباس کے ذریعے سے تکبر کر سکتا ہے, یعنی دکھا سکتا ہے, دکھاوا ہے, نیا ہے, یہ ہے, وہ ہے. نہیں, پروردگار نے لباس کو اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان بے حیائی سے بچے, تاکہ انسان پروردگار کی عبادت کر سکے. اس لیے اب جب اس کا مقصد الگ ہو جاتا ہے, مقصد بدل جاتا ہے, آپ دیکھیں تو پھر اس کے اثرات بھی الگ ہوتے ہیں. بالکل اثرات الگ ہوں گے, بالکل اس کا طریقہ الگ ہوگا. یا مثال کے طور پر کیونکہ انہی نے ایسا لباس پہنا ہے اب ہم بھی, انہی نے اتنا مہنگا ہم نے بھی. جی آپ دیکھیں حقیقت میں مہنگے اور سستے کپڑے کا فرق پیسے میں ہوتا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. مہنگی شرٹ اور سستی شرٹ ہیں, کبھی کبھی تو صرف لوگ کچھ چھوٹی سی چیزوں کی وجہ سے کتنا پیسہ صحیح ہے, بالکل صحیح. اور آج کل تو بہت عام ہے آقا, بہت عام ہے. ایک برانڈ پہننے کے پیچھے جو ہے وہ لوگوں بھاگے پڑے, محنتوں کی جو کمائی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے, وہ کہاں جاتی ہے. کتنے لاکھوں جو ہے وہ صرف اچھے جوتے پہننے پہ خرچ کر دیا. آج کل تو مطلب دیوانگی ہے ایک طریقے سے. آپ اگر اسی کو ہم آگے بیلنس کر لیں اور اسی کے پیسے وہ صحیح جگہ پہ آ کے خرچ کر دیں تو کیا ہوگا؟ بہت بہترین معاشرے میں فرق آ جائے گا. لیکن ان باریوں کی طرف انسان توجہ نہیں دیتا ہے کہ خداوند متعال کہاں پہ بیلنس کرنے کو کہہ رہا ہے, کہاں پہ خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے, کہاں پہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے. بہرحال انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر بیلنس لے کے آئیں. کیوں؟ کیونکہ ایک زندگی, اسلامی زندگی کا نام ہی ہے. آپ ایک ورڈ میں اگر کہہ دیں اسلامی زندگی نہیں, بیلنس زندگی. جی بالکل. نہ اپنے اسٹیٹس سے آگے بھاگے, نہ اس سے پیچھے رہے. کسی نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا اگر کسی کے پاس کئی لباس ہیں جی تو کیا یہ اسراف ہے؟ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. کئی لباس ہیں, کیا یہ اسراف ہے؟ جی. مولا نے فرمایا نہیں, اگر اس کو ان تمام لباس کی ضرورت ہے کوئی اسراف نہیں. تو پتہ ہی چلا اسراف کہاں ہوتا ہے؟ ضرورت سے استعمال نہیں ہو رہا ہے. سادہ. ارے بھائی استعمال نہیں ہو رہا ہے تو دے دیجیے کسی کو, دیا بھی نہیں جائے گا, رکھا بھی رہے گا. تو اب اس کے پیچھے کون سی تھنکنگ کام کر رہی ہے اور کون سی تربیت کام کر رہی ہے, اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. آقا بس ایک آخری سوال میں آپ سے کروں کہ جہاں آپ نے ابھی یہ کہا کہ, اور آپ نے کیا کہا, معصومین کی بھی احادیثوں میں ملتا ہے کہ جو بھی لباس کو فخر کرنے کے لیے پہنے گا وہ اس پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. میں اگر بات خواتین کی کروں یہاں پر, تو کیونکہ میرا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا خواتین کے درمیان ہوتا ہے, تو ہمارے جو شادیوں میں محفلوں میں مقصد ہوتا ہے تیار ہونے کا, وہ بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سب سے منفرد لگیں, ہم سب سے مختلف لگیں, ہر کوئی جو ہے وہ ہماری تعریف کرے, ہم سے پوچھے آپ نے یہ کہاں سے لیا, یہ کیسا ہے. تو یہ نیت غلط ہے آیا یا اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اصل نیت بہت اچھی ہے, اصل نیت جو ہے بہت اچھی ہے, لیکن ایپیسوڈ ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ بات کو میں پورا کروں. بہت اچھی نیت ہے کہ انسان اس بات کی کوشش کرے کہ منفرد لگے, لیکن یہ غلط ہے کہ لباس میں منفرد لگے. اچھا. تقوی میں منفرد ہونا چاہیے. انسان کوشش, لباس ایک ظاہری چیز ہے, آج ہے کل اتر جائے گا. نہیں بالکل صحیح. کچھ لوگ تو لباس پہنتے ہیں خود اتار نہیں پاتے ہیں, دوسرے اتارتے ہیں. کیا بات ہے, بہت اچھا. تو یہ لباس جس کا کچھ نہیں پتا کہ کتنی دیر میرے بدن کے اوپر ہے, کیا اس کی حیثیت ہے,
اس کو پہن کے انسان اگر منفرد ہو رہا ہے تو کیا کمال کر رہا ہے. بہت اچھا. اگر اپنی روح کو منفرد بنائے. دیکھیے منفرد بننے کی خصوصیت خدا نے رکھی ہے اور یہ اچھی کوالٹی ہے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو غلط طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. ہمیں اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے کس کی طرف؟ تقوی. لباس و تقوی. آپ دیکھیں تقوی کو قرآن کہہ رہا ہے لباس. اسی لیے لباس کہا گیا ہے. لباس جی یہ تمہارا بہترین لباس ہے. تم اس میں منفرد بنو. ہر کوئی کہے کہ بھائی دیکھیے یہ مثال کے طور پر ان سے تو میں نے آج تک جھوٹ نہیں سنا, ان سے تو میں نے آج تک غیبت نہیں سنی, ان کی تو میں نے آج تک نماز جو ہے وہ چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھی. ان کو دیکھی نہیں اپنے بچوں کی کتنی اچھی تربیت کی ہے, ان کو دیکھیے اپنے شوہر کے ساتھ کتنے اچھے سے رہتی ہیں. اگر یہ ورڈنگ آ رہی ہے تو یہ لباس تقوی ہے, یہ منفرد ہے. اس پہ انسان سوچے, اس کے اوپر غور کرے اور اپنی زندگی کو اس طرح بنائے. یہ بہتر ہے یا 4 وقت کا 2 گھنٹے کا لباس. بہت اچھا ہے آقا, بہت اچھا ہے. خدا ہماری اصلاح فرمائے. انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ ہے آقا, اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. بہت بہت شکریہ آپ کا, اپنا وقت اپنا علم ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین گرامی, یہ لباس کہ جو انسان کے لیے اتنا اہم ہوتا ہے کہ جس کے لیے میں پھر وہی بات کہوں کہ میں خاتون ہونے کے ناطے خواتینوں کے نقطۂ نظر سے بات کر رہی ہوں. ہم نہ جانے کتنا مال و دولت جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں کسی ایک اسپیشل ڈریس کے لیے, کسی ایک اسپیشل اوکیزن کے لیے. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک بہترین عطا ہے اور یقیناً اس کا استعمال اگر اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے تو کیا جائے. روایات میں اس پر بھی جو ہے وہ زور دیا گیا ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے حساب سے بنے سنورے, لیکن یقیناً اس سے بہتر لباس ہے اور وہ لباس تقویٰ ہے. پروردگار عالم سے دعا گو ہیں اس ایپیسوڈ کے آخر میں کہ وہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان لباس کے ساتھ ساتھ تقوی کا لباس بھی زیب تن کر سکیں اور معاشرے میں اپنے آپ کو اپنے تقوی سے منفرد بنا سکیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کوئی آداب زندگی لے کر. مسلمز لائف سٹائل میں بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.